جلال شاہ نے اس لمبے تڑنگے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جو سر پر کپڑا رکھے اونگ رہا تھا، اس کتے کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ اس لمبے نے جلال شاہ سے پوچھا۔ ہاں، یہ ساتھ جائے گا۔ جلال شاہ نے اس شخص کو جواب دیا، یتیموں کا مال کھانے والے یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اسے یہیں چھوڑ جاؤ۔ جلال، ورنہ تمہارا کام نہیں بنے گا۔ جلال شاہ نے غضنفر کی جانب دیکھا جو ہونکوں کی طرح ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تم نے کس کا مال کھایا ہے غضنفر؟ جلال شاہ نے پوچھا۔ وہ غزنی ہکلانے لگا تو لمبا تڑنگا بولا، اس نے بھتیجی کی جائیداد بیچ کھائی ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، سالہ حرام خور، یہاں سے آگے گیا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ اچانک وہ لمبا تڑنگا کھڑا ہوا تو اس کا سر آسمان کو چھونے لگا۔ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہی اگر نہ سدھرا تو میں اس کی آنتیں نکال کر جی ٹی روڈ پر پھیلا دوں گا، ٹرک کے نیچے۔ تم جاؤ جلال شاہ، اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ جلال شاہ نے ڈرے ہوئے غضنفر کو تسلی دی کہ یہ شخص اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر انہیں غضنفر کا یہ گھناؤنا فعل معلوم ہوتا تو وہ اسے کبھی بھی اس مقام تک نہ لاتے، مگر اب وہ یہیں کھڑا رہے تاکہ وہ آگے جا کر اشتخ شدوس اور دیگر جنات کا معاملہ مستقلاً حل کر سکیں۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ غضنفر وہیں لمبے تڑنگے کے پاس رہا اور جلال شاہ اس درخت سے آگے نکل گئے۔ بہت دیر بعد جب وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک کھجور، 3 کتابیں اور ایک نومولود کی کفن میں لپٹی ناش تھی۔ اس دوران غضنفر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اٹھو غضنفر، واپس چلنا ہے، جلال شاہ بولے۔ غضنفر بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور جلال شاہ کے ساتھ واپس چل پڑا۔ اب یہ دونوں برگد کے پیڑ تلے دوبارہ کھڑے تھے۔ غضنفر، یہ ناش لے جاؤ اور ساتھ قبرستان میں سپرد خاک کر دو۔ یہ ناش مزمل اعظم کے پہلے بچے کی ہے جسے اس نے کامل جادوگر بننے کے لیے قتل کیا تھا۔ اس کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، اسے دفنا کر دعا بھی کرنا، پھر واپس اسی گھر پہنچو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ غضنفر ناش لے کر ملحقہ قبرستان چلا گیا، جبکہ جلال شاہ نے خیام کے سرہانے بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑی 3 کتابوں کو آگ لگا دی۔ یہ کتابیں کالے جادو سے متعلق تھیں اور مزمل اعظم کی ملکیت تھیں۔ اس نقصان دہ علم کا ختم ہونا ضروری تھا۔ خیام اب ہوش میں آ چکا تھا، جسے جلال شاہ نے پانی پلایا اور غضنفر کے انتظار کا بتایا۔ خضر کی موت بلکنی سے گرنے پر ہوئی، جس میں کسی جن کا ہاتھ نہیں تھا، لیکن سزا کے طور پر اشتخ شدوس کی بیوی زلزلالہ کو تمبورہ آتش فشاں میں ڈالا جا چکا ہے۔ غضنفر کی واپسی پر جلال شاہ نے دونوں کو تفصیل بتانی شروع کی۔ میں اور غضنفر جس جہت میں داخل ہوئے تھے وہ اسی دنیا میں جنات کی پنچایت ہے جہاں تمام جنات کو بلا کر مقدمے کی سماعت ہوئی۔ غضنفر کا بچہ زلزلالہ نے ضائع کیا۔ یہ الزام بھی ثابت ہونے پر اس خبیث بدروح کو تمبورہ بھیج دیا گیا ہے، لیکن غضنفر کو اپنے اس عظیم گناہ پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے جس کا ارتکاب اس نے اپنی بھتیجی کی جائیداد ضبط کرتے ہوئے کیا۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا اور رجوع کرنا۔ غضنفر، توبہ کا مطلب زبانی معافی نہیں بلکہ گناہ کا ازالہ ہے، اور تم نے جس آگ میں ہاتھ ڈالا ہے جلنے سے پہلے باہر نکال دو۔ اپنی بھتیجی کی پرورش کرو اور اس کی رقم اس کے حوالے کرو اس وقت جب وہ بالغ ہو جائے، ورنہ اس ڈھنگ کی بات ذہن نشین کر لو جو اس نے تم سے صحرا میں کی تھی۔ خیام، یہ گھر تم سے پہلے ان حشرات کا بھی ہے جو یہاں لاکھوں برس سے مقیم ہیں۔ تم سے پہلے اس گھر پر ان درختوں کا بھی حق ہے جو یہاں دہائیوں سے ایستادہ ہیں۔ تم نے یہاں گھومنے والے سانپ کو جان سے مار دیا جو یقیناً خوف کے باعث تمہارا فطری ردعمل تھا۔ تمہارے اس عمل کی پکڑ اس لیے نہیں کہ